السلام علیکم دوستوں اس دنیا میں ہر انسان بہت ساری خواہشات رکھتا ہے، جیسے عزت، دولت، شہرت، لیکن یہ تمام چیزیں ایک ساتھ صرف نصیب والے چند لوگوں کو ہی میسر آتی ہیں۔ آج ہم انہی چند خوش نصیب لوگوں میں سے ایک کی بات کرنے والے ہیں۔ دوستوں، ایک کھلاڑی، کپتان، سیاستدان، وزیر اعظم، یہ ہیں عمران خان نیازی۔ دوستوں، عمران خان نیازی نے اپنی زندگی میں بہت کچھ، بلکہ یہ کہا جائے کہ سب کچھ اچیو کیا ہے جو ایک انسان کی تمنا ہوتی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ عمران خان کی زندگی بہت سے اتار چڑھاؤ، بہت سے تنازعات سے بھری ہوئی ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اکتوبر 1952 میں۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے 5 سال بعد عمران خان لاہور کے ایک اپر مڈل کلاس فیملی میں پیدا ہوئے۔ عمران خان کے والد اکرام اللہ خان نیازی پشتون قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے تھے۔ عمران خان کی والدہ شوکت خانم پشتون قبیلے برکی سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ انڈیا کے ڈسٹرکٹ جلندھر میں ایک پروفیشنل کرکٹر فیملی میں پیدا ہوئیں جو کہ بعد میں لاہور مائیگریٹ کر گئے۔ عمران خان کی 4 بہنیں روبینہ خانم، عظمیٰ خانم، علیمہ خانم اور رانی خانم ہیں۔ دوستوں، عمران خان نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور کے بہت ہی معتبر ایچیسن کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ انگلینڈ چلے گئے اور رائل گرامر اسکول وارسٹر جوائن کیا، اینڈ فائنلی کیبل کالج جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کا ہی حصہ تھا، وہاں سے فلسفی، پولیٹیکل سائنس اینڈ اکنامکس میں ڈگری حاصل کی۔ انگلینڈ میں ہی رہتے ہوئے عمران خان نے کرکٹ میں اپنا ٹیلنٹ دکھانا شروع کر دیا تھا اور کاؤنٹی کرکٹ میں وارسٹر شائر کو ریپرزینٹ کرنے لگے۔ 1976 میں عمران خان پاکستان واپس آ گئے اور پاکستان نیشنل ٹیم جوائن کر لی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے فرسٹ کزنز ماجد خان اور جاوید برکی کی مہربانی تھی، جو کہ اس وقت نیشنل ٹیم کے کیپٹن تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان دونوں نے عمران خان کی نیشنل ٹیم میں سلیکشن کے لیے سفارش کی تھی، لیکن جب عمران خان کیپٹن بنے تو انہوں نے ماجد خان کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا، جس کے بعد ماجد خان کا کیریئر ختم ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے سالوں تک ان دونوں نے آپس میں کوئی بات چیت نہیں کی، اور یہ رابطہ تب بحال ہوا جب عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا۔ دوستو، ان لیٹ 1970s عمران خان ایک اسٹار بن چکے تھے، جو کہ نمبر 1 ان بالنگ، پائنیئر ان ریورس سوئنگ بالنگ اینڈ نمبر 1 کیپٹن تھے، اور اس شہرت کے ساتھ عمران خان ایک بہت ہی ماڈرن لائف گزار رہے تھے۔ ویسٹرن پریس نے عمران خان کو ایرسٹوکراسٹک پلے بوائے کا نام دیا تھا۔ عمران خان کو نائٹ کلبز میں سپر ماڈل کے ساتھ دیکھا جاتا تھا، تو کبھی بیچز پہ کسی بلونڈ ماڈل کے ساتھ۔ 1980s تک عمران خان کی بہت سے ریلیشن شپ کنٹروورسیز بن چکی تھیں۔ ان میں سب سے مشہور ریلیشن شپ سیٹا وائٹ کے ساتھ رہا، جس نے 1997 میں پیٹرنٹی سو دائر کر دیا، جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان اور سیٹا وائٹ کی ایک بیٹی ہے وداؤٹ ویڈلاک، جسے کیلیفورنیا کورٹ نے سیٹا وائٹ کے فیور میں فیصلہ دیا۔ عمران خان نے اس الزام کو پہلے تو مسترد کر دیا، لیکن کچھ سالوں بعد ایک انٹرویو میں عمران خان نے یہ قبول کیا کہ وہ بیٹی کی کسٹڈی لینا چاہتے تھے۔ عمران خان نے اپنی زندگی کے ابتدائی 42 سال تنہا گزارے، اور اگلے 25 سالوں کے دوران انہوں نے 3 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی 1995 میں 21 سالہ جمائمہ گولڈ اسمتھ سے ہوئی، جو کہ ایک برٹش فائنینسر اور پولیٹیشین سر گولڈ اسمتھ کی بیٹی ہے۔ 2004 میں دونوں میں علیحدگی ہو گئی، کیونکہ جمائمہ کے لیے پاکستان کے لائف سٹائل کو اڈاپٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جنوری 2015 میں عمران خان نے دوسری شادی ریحام خان سے کی، جو کہ ایک پاکستانی نژاد برٹش جرنلسٹ ہیں۔ یہ شادی زیادہ عرصے قائم نہیں رہ سکی، اور اسی سال اکتوبر میں دونوں کی ڈائیورس ہو گئی۔ دوستو، فیبروری 2018 میں پرائم منسٹر بننے سے ٹھیک 4 مہینے پہلے عمران خان نے تیسری شادی بشرا بیوی سے کی، جو کہ ایک صوفی اسکالر اور اسپریچول ہیلر تھی۔ دوستوں، عمران خان کے کرکٹ کیریئر کی بات کی جائے تو وہ ایک کمال کے گیند باز، ایک عمدہ آل راؤنڈر اور بہت ہی کامیاب کیپٹن رہے، جنہوں نے پاکستان کرکٹ کو بہت عروج پر پہنچایا اور 1992 ورلڈ کپ میں تاریخی فتح دلا کر پاکستان کو ورلڈ چیمپئن بنایا۔ 1992 کا ورلڈ کپ جیتنے پر عمران خان کو 90,000 یوروز پرائز منی ملی، جسے انہوں نے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل بننے کے لیے خرچ کیا، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور فری کینسر ہاسپٹل ہے۔ دوستو، 1996 میں عمران خان نے سیاست میں قدم رکھا اور اپنی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ 2002 میں عمران خان پہلی مرتبہ ممبر نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوئے،
جس کے بعد عمران خان اور ان کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ دوستوں، کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ سونا بن جاتی ہے۔ عمران خان انہی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ عمران خان نے اپنی پارٹی کا منشور کرپشن فری پاکستان رکھا، جو کہ عوام میں بہت مقبول ہوا۔ خاص کر پاکستانی یوتھ اور مڈل کلاس فیملیز نے اس منشور کو بہت سراہا اور عمران خان کو 2018 میں پرائم منسٹر آف پاکستان کی کرسی پر بٹھا دیا۔ لیکن بدقسمتی سے 2022 میں عمران خان کو یہ عہدہ چھوڑنا پڑا، بالکل اسی طرح جس طرح پچھلے سارے الیکٹڈ پرائم منسٹرز کو اپنی مدت پوری کیے بغیر یہ عہدہ چھوڑنا پڑتا تھا۔ دوستو، یہ پاکستانی تاریخ کا المیہ ہے کہ پچھلے 75 سالوں میں کسی بھی سویلین گورنمنٹ کو اپنی پوری مدت مکمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ تو دوستو، یہ تھی کہانی عمران خان کی نجی اور سیاسی اتار چڑھاؤ کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو نیو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔